اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 88 اور 89، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 88، وقال موسیٰ ربنا انک اعطیت فرعون وملأہ زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وقال موسیٰ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا، کہ اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون، کہ تو نے فرعون کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ آتیت فرعون، یعنی کہ فرعون کو تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت کچھ بیسٹو کیا ہے۔ وملأہ، اور اس کے سرداروں کو بھی، اس کے جو بھی چیفس اور سردار جو ہے ان کو بھی تو نے بہت کچھ دیا، بھائی ان کے پاس بھی تو جاگیریں واگیریں ہوتی تھی نا۔ پھر زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کو تو نے دیا ہے دنیا کی زینت، یعنی دنیا کا مطلب جو سجاوٹ بولو، ڈیکوریشن بولو، یا پھر اس کی مطلب چمک اور پورا مطلب گلیٹر اور اس کی چمک دھمک، کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں کو چمک دھمک جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی کو اگر بلاؤ اور بولو کہ بھئی آ جاؤ ذرا قرآن کی مجلس میں بیٹھو، تو اس کو اتنا مزہ نہیں ہے کہ جتنا اس کو وہ چمک دھمک کی طرف زیادہ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ تو نے ان لوگوں کو دیا ہے نا یہ سب کچھ، کہ زینتن اور وہ اموالن فی الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر تو نے ان کو چمک دھمک اور دنیا کا ساز و سامان، اور یعنی کہ مطلب مال و دولت، تو مال و دولت تو نے ان کو دیا ہے۔ تو ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یعنی پھر وہ اپنے رب کو پکار کے بول رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تاکہ وہ بھٹکائے، لیضلوا عن سبیلک، یعنی تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، یعنی ان کے پاس یہ چمک دھمک اور دنیا کا دولتیں اور سب کچھ ہے، مال ہے، تو وہ لوگ یعنی کہ وہ اس سے دنیا کے مطلب اندر یہ تمام چیزیں ان کو تو نے دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیرے ہی راستے سے سب کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، مسلیڈ کرنا۔ تو ربنا اطمس علی اموالہم، تو اللہ کو دعا کر رہے وہ کہ یا رب، یعنی ربنا اطمس، یعنی کہ مٹا دے، ختم کر دے، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے پورے مال کو سب کو بالکل مٹا دے، یعنی وہ یہ ہے کہ پورا اس کو نست اور وہ کر دے، نابود۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے اس کے اوپر ایسی گرہ لگا دے، یا ایسا اس کو مطلب نوٹ کر دے اس کے اوپر کہ جو سختی اور ہارڈنس ان کے دلوں میں بہت آ جائے۔ تو یہ اس طرح سے جب دعا کرے تو رسول اور نبی جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح دعا کرتے نا کہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ ایمان پر آ جائیں، اللہ ان کو تو۔ لیکن یہاں پر یہ جو دعا ہو رہی ہے، اب یہ کیوں ہو رہی ہے ایسی؟ کیونکہ جب بیزار ہو جائیں گے نا رسول اور نبی، تو بیزارگی کی انتہا ہو جائے گی، تو تب وہ ایسی دعا کریں گے، یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اب میرے رسول میرے نبی جو ہے اب یہ بالکل بیزارگی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، تبھی تو وہ یہ دعا کر رہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ ایسی گرہ لگا دے، اتنا ہارڈ کر دے ان کے دل کو سخت، کہ واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، کہ وہ کبھی بھی ایمان نہ لائے، کہ وہ ایمان نہ لائے
حتی جب تک کہ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے. اور سوچ لو جب بھی دردناک عذاب کو دیکھ لینے کا مطلب ہے اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں. تو مطلب جو ہے یہ ہے کہ تم نے اگر یعنی یہاں پر اللہ یعنی کہ جب تو ان لوگوں کو بہت ہی برا دردناک عذاب وہ جب دیکھ لیا نا تو ان کو دکھائے گا اور تب وہ بولیں گے نا کہ لا الہ الا اللہ، تو تب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اب یہ تو تب تک یعنی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ تب تک تو مت ان کو ایمان لانے دینا جب تک کہ وہ لوگ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں. تو یہ ہے ان کی دعا اور یہی ہوا کہ جب وہ غرق ہونے لگے تو غرق ہونے کا مطلب ہے وہی نا کہ جو دنیا بھر کی ریت اور وہ پانی سب ان کے اندر جا رہا ہے اور اس کے اندر ان لوگ نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے رب ہارون موسیٰ و ہارون کہ ان کے رب کے اوپر ہم ایمان لائے، لیکن وہ کچھ کام کا نہیں تھا. Moses prayed, Our Lord, thou hast indeed bestowed on Pharaoh and his chiefs splendor and wealth in the life of the present, and so, our Lord, they mislead men from your path. Deface, our Lord, the features of their wealth, and send harshness to their hearts, so they will not believe until they see the grievous chastisement. اور اس کی دو نوٹس ہے 1469 and 1470. 1469 Moses' prayer، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، in which ہارون علیہ السلام joined، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تو ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ان کی دعا میں شامل ہوئے. for he was always with him، تو وہ ہمیشہ ہی ان کے ساتھ تھے. may be paraphrased thus، کہ یعنی مطلب جیسے ہمیشہ جیسے ان کے یا تفسیر یا کرنے میں یا جو بھی تعویل کے اندر. او اللہ، we understand that the glitter and the wealth of the Egyptians are not to be envied. کہ یا اللہ ہم یہ تو بات جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی چمک دھمک اور دولتیں جو ہے ان مصر کے لوگوں کی، مصری لوگوں کی، اس سے ہم کو کوئی جلن حسد نہیں کرنی ہے. They are but the ephemeral goods of this life. وہ تو اس دنیا کا سامان ہے جو کہ ختم ہو جانے والا ہے، فانی. They are a disadvantage in that they are pride of possessions. The Egyptians mislead themselves and others. تو یہ ان کے لیے اب بن گیا ہے، یعنی جو مال و دولت ان کو ملی ہے، جو گلیٹر ان کو ملا ہے، اب اس سے یہ لوگ جو ہے یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے نا، کہ ان کے لیے یہ گھمنڈ اور غرور کا باعث بنا ہوا ہے کہ ان کو اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے، مال و دولت اور دنیا بھر کی تمام سب چیزیں. تو یہ لوگوں کو مطلب گمراہ کرتے ہیں، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. لیٹ دیئر پرائڈ بی دیئر انڈوئنگ، تو ان کا جو بھی گھمنڈ اور غرور ہے یہی ان کی تباہی کا سبب بن جائے. ٹرن دیئر ویلتھ انٹو بٹرنس، یعنی ان کی یہی دولت جو ہے وہ ان کے لیے بن جائے بہت ہی مطلب بری، یعنی کہ ان کے لیے یعنی کہ ان کو وہ دولت سے یعنی کچھ خوشی نہ ملے بلکہ ان کے لیے وہ دکھ کا باعث بن جائے. اینڈ دیئر ہارٹس انٹو ہارڈنس، اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جائے. فار دے ریجیکٹ دی، کیونکہ یہ تجھے ریجیکٹ کر رہے، تجھے رد کر رہے یا اللہ. And they will not believe until they actually see the punishment of their sins. اور یہ نہیں مان لائیں گے جب تک کہ یہ اپنے گناہوں کا مطلب جو عذاب ہے، جس سزا ہے وہ دیکھ نہیں لیتے. یہ پوری موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جس کا جسٹ ہے یہ. پھر دوسری جو نوٹ ہے 1470 a terrible curse، یعنی بہت ہی بری بد دعا. Let their wealth and splendor become so defaced in their features that instead of being objects of desire, they become objects of loathing. یعنی ان کے لیے یہ بد دعا انہوں نے دی نا، بہت ہی مطلب بری بد دعا، کرس، کہ ان کی یہ دولت، یہ شان و شوکت، اس سب کے مطلب حلیے بگاڑ دے اللہ، کہ بجائے اس کے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کی خواہش ہو کہ ارے ہم کو بھی ملے، تو اس کی جگہ پر یہ بن جائے یعنی ان کے لیے نفرت کا باعث. The heart is the seat of affections and joy.
دل جو ہوتا ہے انسان کا، اس کے اندر محبتیں ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، خوشی. Let it be so hardened by their unbelief that it becomes the seat of hatred and grief. تو ان کے دل اتنے سخت کر رہے کیونکہ یہ کفر کر رہے ہیں، تو ان کا جو یہ دل جس کے اندر ہونی چاہیے تھی محبتیں، خوشیاں، اس کی جگہ پر ہو نفرتیں اور دکھ اور غم. It is when they see the penalty that they will believe. تو یہ جب دیکھ لیں گے عذاب کو اپنے سامنے تب ایمان لائیں گے، اور وہی ہوا. پھر اس کی نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 89. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اب اللہ نے یہاں پر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا. قال اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت یعنی دعا قبول کر لی گئی، ایکسپٹڈ ہو گئی، دعا تمہاری قبول ہو گئی. قد وڑا ہے نا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا. فاستقیما، تو پھر تم برابر سیدھے راستے پر رہنا. ولا تتبعانی، اور دیکھنا کہیں اتباع مت کرنا. سبیل الذین، ان لوگوں کا راستہ، لا یعلمون، جو جانتے نہیں. یعنی اللہ نے یہاں پر یہ چیز جو کہی کہ پھر تم سیدھے راستے پر ہی رہنا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نہیں بول رہا اللہ، ان کو بولتے ہوئے، یعنی اصلی تو وہ بنی اسرائیل کی قوم کو بول رہا اللہ کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری دعا ہم قبول کریں گے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا اللہ. لیکن اللہ کہہ رہا پھر دیکھنا سیدھے راستے پر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مطلب ان کی اتباع کرنے لے، ان کو فالو مت کرنا کہیں کہ وہ تم کو بھی یہی سب چمک دھڑک اور یہی ساری چیزیں، دولتیں اور اس کے پیچھے مت جانا. تو یعنی کہ پوری جو قوم ہے مطلب بنی اسرائیل کی، ان سے کہا جا رہا ہے ایکچولی کہ وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو جو نہیں جانتے انہی کا راستہ تم بھی مت کہیں اپنانا. تو دے دیا اللہ نے دعا قبول، لیکن ساتھ میں وارننگ دی. اللہ said, accepted is your prayer, O Moses and Aaron, so stand you straight and follow not the path of those who know not. اس کی نوٹ ہے 1471. Be not dazzled by their splendor. ان کی شان و شوکت دیکھ کے کہیں آنکھیں چوندیاں نہ جائے تمہاری. But stand out straight for truth. حق کے لیے بالکل کھڑے ہو جاؤ، اسٹریٹ یعنی سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ اپناؤ. For that is your salvation. یہی تمہارے لیے فلاح ہے. Addressed in form to Moses and Aaron. یعنی مخاطب ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، لیکن in substance it is addressed to the Israelites. لیکن اللہ جو سنا رہا ہے، جو اصلی مخاطب ہے، وہ ہے اسرائیلائٹس کو، یعنی کہ بنی اسرائیل کو. تو یہ ہے وہ بات.